السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دارالسلفیہ کے بانین، مؤسسین اور اس جلسے کو قائم کرنے والے، نظم و نسق کا انتظام کرنے والے سارے ہی منتظمین، منسلکین، مشارکین اور ذمہ داران، سامعین، سامعات، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ماؤں اور بہنوں کا میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت بخشے کہ ہم ان تک اسلام پہنچا کر اپنے آپ کو اور سب کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے بعض میڈیا کے اسلام پر مشہور اعتراضات کے جوابات۔ میں نے اپنے ٹاپک میں بعض میڈیا کا میں نے استعمال کیا، کیونکہ میڈیا کے بعض گوشے مسلمان کو ٹارگٹ بناتے ہیں، بعض میڈیا کے بعض گوشے اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں، قرآن مجید کو اور صحیح احادیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور وہ مس ریپریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ بعض میڈیا، یعنی میڈیا کے ہر میڈیا کے ہم خلاف نہیں، کیونکہ جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی ایک میڈیا، میں اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں امن کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں دہشت گردی کا ذہن نکالنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ آڈیٹوریم بھی تو ایک میڈیا ہے، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم امن پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں، ہمارا ذہن دہشت گردی کے خلاف ہے، تو ہر میڈیا کے میں خلاف نہیں، میڈیا کے بعض گوشے، کیونکہ آس اسلام پیڈیا بھی دن بدن ایک میڈیا ہی ہے جس کا استعمال کر کے آس اسلام پیڈیا گھر گھر تک پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو میڈیا کے ہر گوشے کے ہم خلاف نہیں ہیں، وہ میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں کو ناحق ٹارچر کرتے ہیں،
قرآن اور سنت کی تعلیمات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، ان کے کئی اعتراضات ہیں، اس میں سے مشہور، اس میں سے بعض اعتراضات کے جوابات دینے کی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا سوال، کیا اسلام دنیا کے لیے دن بدن دنیا کے امن کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہا ہے؟ کیسے آپ جواب دیں گے کہ اسلام دنیا کے لیے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بن رہا ہے؟ دوسرا سوال، یہ سوال مجھے قطر میں آیا جب نان مسلم سے میرا انٹریکشن ہوا کہ آپ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم تو نہ آیت کو مانتے ہیں نہ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، بغیر کسی آیت اور بغیر کسی حدیث کا سہارا لے کر تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے؟ سائنٹیفیکلی آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں بغیر آیت اور بغیر حدیث کو استعمال کرے گے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کارٹونز بنائے جا رہے ہیں۔ 2005 میں جلین پوسٹن کے ذریعے سے کارٹونز بنائے گئے، اور ماضی قریب میں انوسنس آف مسلم یا انوسنٹ آف مسلم، انوسنٹ نامی ایک فلم نکالی گئی، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تقریباً 30 کے قریب موویز بنائے گئے ہیں اور کئی کارٹونز بنائے، 250 میگزین اور اخباروں نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارٹونز میں ایسے پیش کیا کہ جیسے کہ ان کے اندر بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس نہیں تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف ٹیررزم ہے، ایسے بتایا گیا۔ آپ مسلمان کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امن پسندی کا ذریعہ بن رہے؟ اور آج جو آئیسس یا آج کل جو کچھ بھی میڈیا کے بعض گوشوں نے چند آئیڈینٹیفائی کیے ہیں گروپس کو، جو اسلام سے جڑا کر جو گروپس پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوٹ کرتے ہیں، اور کچھ دہشت گردی کے واقعات مسلم چند گروپس کو منسوب کر کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے تو کہیں یہ ٹیررزم کے واقعات پیش نہیں آ رہے ہیں؟ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال کہ مسلمان اللاجیکل کام کرتے ہیں، جب وہ گھر دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں، جب وہ گاڑی لیتے ہیں کسی کو تو اس کا کرایہ لیتے ہیں، لیکن جب کسی کو قرضے میں پیسہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کرایہ نہیں لینا چاہیے، سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے۔ یہ تو اللاجیکل ہے۔ مسلمان ڈبل سٹینڈرڈ ہے، مسلمان ایک جگہ پر ایک بات کرتے ہیں، دوسری جگہ پر ایک بات کرتے ہیں۔ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بین ہے، سودی کاروبار غلط ہے، سودی کاروبار کی وجہ سے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال مجھے ملیشیا میں آیا جب میرا انٹریکشن وہاں پر ویسٹرنرز سے ہوا، تو میں سارے سوالات جواب جمع کرتے رہتا ہوں تاکہ اس کے جوابات تیار کروں، پھر اپنے لوگوں کو جوابات سکھاؤں، تاکہ پھر یہ بھائی جا کر جہاں جہاں پر جائیں تو اپنے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، آفس میں جانے والے، ہماری مائیں اور بہنیں، اگر ان کو سوالات آئیں تو انشاءاللہ وہ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ اتنے مضبوط ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ نہ صرف خود کو ان سوالوں کے غلط اثرات سے بچائے بلکہ سوال کرنے والے کو بھی اسلام کی طرف بلا سکے انشاءاللہ۔ نفرت بھرے سوالوں کے پیار بھرے جوابات انشاءاللہ۔ پانچواں اعتراض، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے کیوں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے مسلمانوں کی پول کھول کے رکھ دی۔ اس کا مطلب نکلا کہ اسلام تعلیم پہ نہیں ابھارتا، یہ اسلام ایجوکیشن پر نہیں ابھارتا، ڈیولپمنٹ پر نہیں ابھارتا، تو پوری دنیا آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہو جا رہے؟ چھٹواں اعتراض، مسلمان اس ہندوستان کے اندر کبھی وفادار نہیں بن سکتے، یہ تو غدار ہے۔ کیسے تم ثابت کر سکتے ہو کہ مسلمان ہندوستان کے لیے وفاداری کا کام بھی کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان بے چین نظر آتے ہیں کہ وہ ادھر پیدا ہو گئے، آخر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میڈیا میں آپ کو شکل بدل سکتی ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، پیرائے بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے اطراف آپ کو سوالات نظر آتے رہیں گے۔ ساتواں اعتراض، مسلمانوں نے جو سلاٹرنگ سسٹم اپنایا ہے، ویسٹ میں رہنے والے سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بھی ایک سلاٹرنگ سسٹم اپنایا ہے، وہ پورا ریسرچ کرنے کے بعد جو ایک سلاٹرنگ سسٹم انہوں نے اپنایا ہے، مسلمان اس سسٹم کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر لیتے؟ یہ پرانا کلاسیکل سسٹم ہی کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان گائے کھائے بغیر ایک سچے اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے کیا؟ اور اسی طریقے سے آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ آج کے دور کا کلچر ہے کہ شراب پیے،
پورک کھائیں، پگ کھائیں. مسلمان یہاں پر بھی آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، پورک نہیں کھائیں گے. آخر کلچرل لیول چیزوں کو مسلمان اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ نواں اعتراض، کیوں مسلمان اپنے خواتین کو پردے کے پیچھے رکھنا پسند کرتے ہیں؟ آج کے کلچرل ڈیفرنسز پیدا کرنے کے پیچھے مسلمانوں کا یہ حجاب سسٹم ہے، مسلمانوں کا یہ پردے کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک کلچر نہیں مل پا رہا ہے اور عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کو مٹانے کے لیے حکومتیں کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سسٹم سے عورتوں کو نجات دلا سکے. نعوذ باللہ. 10واں اعتراض یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ کلمہ پڑھانے کی چکر میں کیوں رہتے ہیں؟ کیوں دوسروں کو اسلام بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کی لائف میں؟ اپنے زندگی میں بزی بھی رہ سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ وہ جائے؟ اور اگر کچھ نوجوان بچے اگر مندر کو صاف کرتے ہیں تو کیوں بعض علماء کرام کیوں روکتے ہیں ان بچوں کو کہ بھئی تم مندر صاف مت کرو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ فی الوقت کے ہاٹ ایشوز ہے. الفاظ بدل سکتے ہیں، انداز بدل سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہمارے نوجوانوں کے پاس جب یہ بات آتی ہے، جب نوجوان یہ فیل کرتا ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا ہوں، تو رد عمل میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اسلام پسند نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ضروری ہے علم کی طاقت کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. ہم اکیڈمک لیول پر جوابات دے کر بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں. ہم کو غصے میں آ کر آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اکیڈمک لیول میں بڑا دم ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا پاور ہوتا ہے. ہم لیکچرز کے ذریعے سے بھی مسلمانوں پر ہونے والے جو اٹیک ہے اکیڈمک لیول پر جواب دے کر بھی ہم دنیا کے اندر امن پسندی کے ذریعے سے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بھی، ماحول کو اچھا رکھتے ہوئے بھی ہم اپنے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سوال، کیا دنیا کے لیے اسلام تھریٹ بن چکا ہے؟ امن کے لیے نقصان بن چکا ہے؟ تو آئیے میں پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امن کے لیے خطرہ، جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اس آیت کا مفہوم پیش کرو، ترجمہ نہیں، مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، اور ایک انسان کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹیررزم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یو ایس آرمی ڈپارٹمنٹ کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر جا کر اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر بتایا گیا ٹیررزم کے 107 ڈیفینیشن بتائے گئے. 107 ڈیفینیشن مطلب یہ نکلا کہ آج تک بھی ٹیررزم کس کو کہتے ہیں، اس پر ایک اور متفق تعریف اور ڈیفینیشن ابھی تک نہیں آیا. کتنے ڈیفینیشن ہے؟ 107. اس کا مطلب ابھی تک بھی اتفاق نہیں ہوا ہے کہ آخر ٹیررزم کا ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن پورے ڈیفینیشن کا خلاصہ یہ ہے، جسٹ یہ ہے کہ پورے ڈیفینیشن میں ایک کامن پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کسی بھی معصوم کو ناحق مار دینا، یہ ٹیررزم ہے. ہر ڈیفینیشن میں یہ پوائنٹ ضرور آیا. چلے آئیے ذرا اس کو لے لیتے ہیں، کامن پوائنٹ کو مان کے چلتے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی کسی بھی معصوم کو مار دینا یہ دہشت گردی ہے. اگر یہ ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کا، تو اسلام نے تو یہ ڈیفینیشن 1400 سال پہلے دے دیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ارشد بھائی آپ کو میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، آپ حدیث کے حوالے دیتے ہیں، آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایک حوالہ یاد کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک آیت بھی معلوم ہے تو تم اس کی تبلیغ کرو. تو میں ایک آیت کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک آیت بتا دیجئے جس کی میں تبلیغ کرتا رہوں. تو میں نے کہا بھائی کیا پڑھے ہوئے ہو؟ اس آدمی نے، بچے نے کہا، اس نوجوان نے، اس آدمی نے کہا کہ ارشد بھائی میں کبھی اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا. تو میں نے کہا ان کو حوالہ کیسے آپ کراؤں میں؟ ایک آدمی ہے جو اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا. کہا لیکن خواہش یہ ہے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کا ڈیفینس کرنا چاہتا ہے. خواہش دیکھیے ماشاءاللہ کتنی اونچی خواہش، کتنی اونچی سوچ ہے ایک بچے کی، ایک نوجوان کی. تو میں نے کہا دیکھو بھائی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک حوالہ یاد کراؤں کہ سورہ مائدہ میدے کی روٹی، ذرا تصور کرو، میدا کی روٹی بنتی ہے، میدا استعمال ہوتا ہے روٹی کے لیے، اس سے یاد رکھ لو سورہ مائدہ. اور یہ روٹی جنرلی جو انڈیا میں بنتی ہے ذرا گول روٹی ہوتی ہے. عربی زبان میں پاش کیسا ہوتا ہے؟ ذرا گول ہوتا ہے، گول لکھا جاتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5. اور کتنے دانتوں سے کھاتے ہو تم؟ 32 دانتوں سے کھاتے ہو، 32. ایسا کر کے یاد کر لو.
تو اس کو میں نے یاد کروا دیا. اس کے تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد اس آدمی نے کہا ارشد بھائی جانتے ہو آپ نے ایک مرتبہ مجھے ایک حوالہ یاد کرایا تھا. جی ہاں. تو اس حوالے کو میں لوہے کا کاروبار کرتا ہوں, اسکریپ کا کاروبار کرتا ہوں. جتنے میرے فیلڈ میں سیٹ ہے نا وہ بہت سارے ہندوز ہیں, ہندو بھائی ہیں. اور میں اپنے سیٹ کو جا کر, وہ جب بھی مجھ سے کہتے ہیں ارے تمہارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں نا, تمہارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں نا, تو میں پٹ سے ان کو کیا کرتا ہوں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 پڑھ دیتا ہوں. اور یہ آیت جب بتاتا ہوں نا تو کہتے ہیں ہاں اسلام تو صحیح ہے بھائی, وہ شاید وہ کر رہا ہوں. اگر ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب حلال ہے. اگر ایک مسلمان چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں چوری حلال ہے. اگر کوئی مسلمان کہیں پر, پہلے تو میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی سچا مسلمان جس نے آیت پڑھ لی ہو, جس نے سمجھ لیا ہو, وہ کسی معصوم کو مارے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرا بلیف تو یہ ہے اگر کہیں پر کوئی مسلمان اگر کوئی کسی معصوم کو مار دیتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ پیغام میں ہر جگہ پھیلا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ابھی تک حوالہ کیسے یاد رکھے؟ تو اس آدمی نے کہا جب بھی میں صبح میں برش کرتا ہوں, دانتیں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ حوالہ یاد آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی حوالہ یاد ہو گیا ہوگا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32. اب کسی کے 31 دانت ہے تو خیر پرابلم الگ ہے, لیکن میں 32 دانت جو جنرل بات ہے, جنرل کو لے کے چلتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 2+2 5 تو غصے میں آ کر میں 2+2 6 نہیں کہہ سکتا. اسلام اگر کوئی دہشت گردی کرتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو مار دیتا ہے تو اس کا بھائی غصے میں آ کر اس آدمی کے بھائی کو تو نہیں مار سکتا. 2+2 5 بھی غلط, 2+2 6 بھی غلط. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے 2+2 5 غلط ہے, رد عمل میں غصے میں آ کر کہتا ہے اچھا تم 2+2 5 کہتے ہو, آج سے میں کہوں گا 2+2 6, تو اسلام کہتا ہے تم بھی غلط, اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. اسلام کہتا ہے جو حق ہے نا, انصاف ہے نا, اسلام اس کا ساتھ دیتا ہے. 2+2 4 ہی ہوگا. دہشت گردی چوری ہے, چاہے مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے. دہشت گردی غلط ہے, چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے. مسلم کرتا ہے تو بھی غلط, غیر مسلم کرتا ہے تو بھی غلط. اسلام دہشت گردی سے پاک ہے. صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. اگر کوئی بھی, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر کوئی کسی بھی معاہدہ کیے ہوئے, ایگریمنٹ کیے ہوئے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر کوئی بھی معاہدہ کیے ہوئے, ایگریمنٹ کیے ہوئے کو مار دیتا ہے تو یہ مسلمان یا یہ غیر مسلم کسی بھی انوسنٹ کو مار کے اگر قیامت میں آئے گا تو یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سنے گا. کلیئر؟ کہاں ہے دہشت گرد؟ there is no room for terrorism. ٹیررزم کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں. ہندوستان کے سارے ایگریمنٹ کیے ہوئے, ہندوستان کیا ہے؟ پلیس آف ایگریمنٹ. ہندوستان کیا ہے؟ پلیس آف ایگریمنٹ ہے. یہاں پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی آپس میں یہاں پر معاہدہ کر کے رہیں گے. یہ ہندوستان کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے, یہاں کے ہندوستان کے قانون کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کا ملک نہیں ہے, یہ سب کا آپس میں ایگریمنٹ کردہ ملک ہے. یہ پلیس آف ہندوازم یا پلیس آف کرسچینٹی نہیں بلکہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے. یہاں پر سب کو مساوی طور پر حقوق ملیں گے. اب ایسے ملک میں خون کے حفاظت کی بات کون کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی معاہدہ کیے ہوئے کسی بھی معصوم کو, اگر کوئی بازار میں نکلتے ہیں عورت کو, بچوں کو, معصوموں کو مار دیتے ہیں تو اسلام اس سے بری. کوئی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اسلام اس سے بری ہے. کوئی بھی کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے تو اسلام اس سے بری ہے. اس آدمی کا پرسنل اس کا ڈیسیشن ہے, اسی سے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اسی کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان یا کسی بھی غیر مسلم کو ہراس نہیں کیا جانا چاہیے. اسلام کا تصور بہت ہی کلیئر. تو اسلام کی یہ جب یہ تعلیمات ہے تو یہ اسلام پوری دنیا کے لیے تھریٹ کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے یہ مسلمان پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ بلکہ اس اسلام کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا جانتے ہیں آپ؟ اگر روڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہندو ہے, بٹو لگایا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, خون نکل رہا ہے, ایسے وقت پر اگر میں دیکھوں گا کہ کوئی ہندو بھائی روڈ پر تڑپ رہا ہے, خون نکل رہا ہے, تو میں فوراً کیا کروں گا؟ اس کو اٹھا کے لے جا کر انشاءاللہ جلد سے کوشش کروں گا کہ ہاسپٹل پہنچاؤں. کیوں بھائی؟ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے وہ تو بٹو لگایا ہوا ہے, ہندو ہے, آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں, وہ آپ کا دھرم کا ماننے والا نہیں ہے.
تو میں کہوں گا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ ایک عام آدمی، ایک سیویلین، ایک ہندوستان میں رہنے والا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے یا وہ سکھ ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ وہ خون نکل رہا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ جب خون نکلتا ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو اس کو بھی درد ہوتا ہے، جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کو بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو ڈیسیشن لے رہا ہوں کہ میں اس ہندو بھائی کو بچاؤں گا، یہ ڈیسیشن میں کیوں لے رہا ہوں؟ کیا اس وجہ سے کہ مجھے ایسا خیال آتا ہے؟ کیا صرف اسی وجہ سے؟ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہم مسلمانوں کا ذہن ایسے پروگرام کیا۔ یہ کس نے پروگرام کیا ہم کو ایسا کرنے کے لیے؟ اللہ۔ کس نے ایسے تعلیمات دی ہم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، خطبہ جمعہ میں ہم سنتے ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان دنیا کی سب سے امن پسند قوم ہے۔ آج بھی میڈیا چاہے کیسا بھی بتا لے، آج بھی مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ امن پسند قوم ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ 20ویں صدی میں، 20th سینچری میں سب سے بڑا ٹیررزم کا واقعہ جو پیش آیا آپ جانتے ہیں، جس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بتایا گیا تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بتایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ کتنے؟ لاکھ نہیں، 7 کروڑ۔ اور کتنے ملکوں نے مل کر یہ وار لڑی تھی؟ 109، 109۔ اس میں 2 کنٹریز مسلم کے تھے، باقی کے 107 کنٹریز پورے غیر مسلم کے تھے، کرسچینٹی کے ماننے والے۔ اور 2 جو کنٹری تھے، جارڈن اور ٹرکی، چونکہ ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ علماء کہتے ہیں ایسے کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ الائنس تھا، زبردستی تھی، جانا پڑا، تو یہ کیا کرے؟ بغیر ویپن کے چلے گئے، بس گئے الائنس کے طور پر۔ تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، کوئی رول ہی نہیں مسلمانوں کا۔ وہ جو 107 تھے نا، انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیشن انہوں نے اپنا پورا بتایا۔ 7 کروڑ معصوم مارے گئے، یورپ امریکہ کے پورے لوگ ہل کر رہ گئے، یعنی کہ ایک بہت بڑا کام، ایک ویسٹرن پٹی پر ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ 107 کنٹریز۔ اب تعجب کریں گے، 1945 میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے، فارمولا ایک ہے، نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے۔ فارمولا، مثال میتھمیٹکس میں فارمولا ایک ہے تو نتیجہ بھی ایک آتا ہے، یا فارمولا الگ ہے نتیجہ الگ ہے۔ پوری وار کرسچینٹی والے کر رہے ہیں، نتیجہ نکل رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ تو الٹا ہی فارمولا ہو گیا پورا۔ 1945 سے لے کر 2000 آج 16 آ گیا، لیکن میڈیا کے بعض گوشے بتلا رہے کہ مسلمان دہشت گردی کا رول ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 1945 کے ٹائم پر پورے یورپ اور امریکہ کے لوگ کرسچینٹی، یہ کرسچینٹی سے کیا ملا کہ بھئی یہاں پر ہم کو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار بھی کرنی پڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول نہ کر لے۔ اس سے پہلے کہ کہیں وہ اسلام قبول نہ کر لے، اس سے پہلے کیا کرو؟ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرو، ان کو ڈیویٹ کرو، اور یہ بتاؤ کہ مسلمان دہشت گرد ہو سکتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار مسلمان کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے ان کے خوف کو استعمال کیا گیا، اور چونکہ اس وقت پر مسلمانوں کے پاس میڈیا ہاتھ میں نہیں تھا، مسلمان ٹارگٹ بن گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے اہم جگہوں پر ہم مسلمانوں کو چاہیے۔ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنا ویب سائٹ نہ بنائیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ کا انگلش اخبار نہیں ہونا چاہیے؟ کس نے آپ کو یہ روکا کہ آپ کا ٹی وی چینل نہیں ہونا چاہیے؟ کس نے آپ کو یہ روکا کہ اسکول کا باقاعدہ سسٹم تک ڈال سکتے ہیں مسلمان، جیسے SSC ہے، CBSE ہے، ویسے باقاعدہ مسلمانوں کا اپنا ایک کریکلم بھی لا سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو روکا؟ کس نے نہیں روکا؟ یہ ہماری سستی ہے۔ ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج میں اس بچے کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں میڈیا کی طاقت نہیں رکھنے کی وجہ سے اس کمزور بچے کی طرح ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے میڈیا کے بعض گوشے آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو دہشت گردی کی طرف، بلکہ مسلم کی بڑی تعداد، بلکہ پوری کمیونٹی کو نہیں بلکہ اسلام کو تک دہشت گردی والا ریلیجن بتانے کے لیے کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال کا جواب کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ، کیسے آپ مسلمان، آپ کہتے ہیں اللہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کو آسمانوں سے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح صحیح احادیث سے کی ہے، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ کیسے بلیو کرتے ہیں؟ سائنٹیفکلی کیا آپ یہ پروف کر سکتے ہیں اس عقیدے کو؟ تو میں نے اس پروفیسر صاحب سے کہا، ڈن، آئی ایم ریڈی۔ میں کوئی آیت اور حدیث استعمال کرے بغیر سائنس کے جو فارمولے ہیں، سائنس کے جو
سسٹم ہے اور سائنس کا جو فینومینا ہے اور سائنس کے جو تھیوریز ہے اس کی بنیاد پر، اس کے جو فیکٹس ہے اس کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو یہ عقیدہ ثابت کر کے بتاؤں انشاءاللہ۔ تو میں نے شروعات کی، سر آپ نیوٹن کی تھیوری کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں نیوٹن کی تھیوری۔ کیا ہے نیوٹن کی تھیوری؟ کیا ہے نیوٹن کی تھیوری؟ کا نام ہے کانسیپٹ آف انفرنس۔ کانسیپٹ آف انفرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفر، انفر کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو دا unknown thing through the known thing، جاننے والی چیز کے ذریعے سے نہ جاننے والی چیز کو معلوم کر لینا، اس کو کہتے ہیں انفر کرنا، نتیجہ نکالنا۔ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہوگا، اگر یہ ہے تو یہ بھی ہوگا، یعنی سیب اوپر نہیں جا رہا ہے بلکہ سیب نیچے گر رہا ہے، نکلا کہ زمین میں گریوٹی ہے، زمین there is something called as gravitational force۔ کیا آپ نے کبھی گریوٹی کو دیکھا سر؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ گریوٹی موجود ہے؟ نہیں، وہ گرتا ہوا جو سیب ہے نا، it is something is phenomena، known phenomena، اوکے؟ اور جو گریویٹیشنل فورس ہے نا، it is something is unknown phenomena، اوکے؟ جب آپ نے اس کے ذریعے سے گریوٹی کو معلوم کیا تو اس سیب کو ہٹا کر، سر اگر آپ اس قرآن مجید کو رکھ کر سوچئے، آپ کو بھی انشاءاللہ آپ کو جو نظر نہیں آ رہا نا اس کے بارے میں آپ بلیو کرنا شروع کر دیں گے، وہ جو انسین ہے اس کے بارے میں آپ بلیو کرنا شروع کر دیں گے۔ سیب کے ذریعے سے آپ گریوٹی تک پہنچ گئے، سر سمپل ہے، اس کا آتھر ڈھونڈیے، اس کا آتھر ڈھونڈ کر لائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے آتھر، مصنف، مؤلف، لکھنے والے، اپنی طرف سے اوریجنیٹر، اپنی طرف سے دینے والے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ جواب دیں گے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا یہ سر کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was an امی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امی تھے۔ امی کا مطلب ہے کہ جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا۔ اور ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم یہ بتلاتا ہے، ہسٹری، کہ 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا، 1452 میں یورپ کا رینیسانس ہوا، 1492 اور 1452 سے پہلے کو ماڈرن ڈے کے جتنے بھی ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈارک ایجز ہے۔ ڈارک ایجز کا مطلب اندھیری نگریاں، یعنی کالے زمانے کے، یعنی اس میں کوئی ریسرچ والی بات نہیں تھی۔ اور آپ کے اس رول کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ڈارک ایجز میں پیدا ہوئے آپ کے مطابق، تو وہ زمانہ جو کہ ڈارک ایجز کا ہے 1492 1452 مطلب 13 گیا، 12 گیا، 11 10، پھر اس سے پہلے آپ جائیں گے 9 8 7 500 سال پہلے لگ بھگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ ڈارک ایجز کہہ کر پکار رہے ہو، اور ڈیزرٹ میں رہنے والے جہاں پر کوئی نہ ریسرچ ہے نہ کوئی ہائی لیول کے گیجٹس ہے۔ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جو آج کے ماڈرن سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے اس کو ڈسکور کیا۔ بتائیے تو صحیح کہ یہ کتاب میں اس زمانے سے یہ باتیں کیسے آ گئی؟ میں نے کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کہنے والا شخص ولیم کیتھ مورے ہے۔ ولیم کیتھ مورے کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کہا، جس کو کہا جاتا ہے ایمبریولوجی، ایمبریولوجی کے سبجیکٹ پہ جس کو ریفرنس کے طور پر نام جاتا ہے، کہ اگر ولیم کیتھ مورے نے کہہ دیا تو کہتے ہیں ریفرنس ہے، وہ آدمی آتھرائز ہے اس سبجیکٹ پر۔ ولیم کیتھ مورے اپنے کتاب کے اندر کہتا ہے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 14 15 پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو کلیئرٹی کے ساتھ ویل ڈیفائن ہے 7 سٹیجز۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کے بعد کیا سسٹم کیا؟ نطفے کا ایک سسٹم جاری کیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ پھر باقی کے اسٹیجز بتائے جا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے نطفے کو علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کے اندر ہم نے ہڈیاں رکھ دی، پھر اس کے اوپر ایک چمڑا بنایا، پھر اس کے بعد پورا مکمل ایک انسان بنا۔ یہ جو 7 اسٹیجز بتائے گئے ہیں، ایک ایمبریو کو انہیں جب رحم مادر میں ماں کے جب رحم مادر میں جب
جب رحم مادر میں جب بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف ایمبریو. یہ جو نالج ہے، یہ جو طریقے سے بانٹا گیا ہے، مہینوں کے حساب سے ہم بانٹ رہے تھے، ہم غلطی کر رہے تھے، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ نطفہ علقہ، یہ جس کو صحیح مسلم میں بتایا گیا 40 دن 40 دن 40 دن، نطفہ علقہ مضغہ، یہ جو اسٹڈی ہے یہ پرفیکٹ ہے. اس کے بعد ولیم کیتمورے کہتا ہے ڈیزرٹ میں رہنے والا، ڈارک ایجز میں رہنے والا انسان ایک امی ہو کر، اس زمانے میں کوئی ہائی لیول کے مائکرو لیول کے گیجٹس نہیں تھے، آخر کیسے پتا لگا لیا، کیسے پیش کیا گیا اتنے باریکی کے ساتھ کہ آج ہم اتنے ایڈوانس دور میں رہ کر مائکرو لیول کے گیجٹس رکھتے ہوئے بھی ہم اتنا آسانی سے اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب نکلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ یہ رحم مادر کو پیدا کرنے والا، یہ رحم مادر کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ کریٹ کرنے والا، اسی اللہ نے اس کو بھیجا ہوگا. ایک سمپل لاجک سے اس نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ انسان نہیں لکھ سکتا بلکہ پیدا کرنے والے ہی نے بھیجا ہوگا. سمپل. جو نیوٹن کی تھیوری ہے، سیب ہٹا لیجئے، اس کو رکھ لیجئے، وہی فارمولا جس فارمولے سے آپ گریویٹیشنل فورس کے قائل ہے، اسی فارمولے سے آپ کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اور ایک مثال آسان ہے، ایک اوشن ڈائیور ہے جرمنی کا، اس نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا، تم کلمہ پڑھ رہے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو لوگوں نے کہا تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے مسلمانوں سے پوچھا، جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اذا اخرج يده لم يكد يراها، سورہ نور میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندر کا نقشہ کھینچ رہے کہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں اتنا گہرا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اگر آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اب اتنا ویل ڈسکرائب جو کیا گیا سمندر کا جو نقشہ، سمندر کی گہرائیوں کو، اس کے لیے میں ایک اوشن ڈائیور ہوں، اگر میں اندر جاتا ہوں، میں ڈسکرائب کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے کیا؟ تو مسلمانوں نے کہا سر کیسی بات کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیزرٹ میں تھے، وہاں تو پانی کے قطرے قطرے کو ترستے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کے اندر آپ نے غوطہ زنی نہیں کی. کیا بات کہہ رہے ہو؟ جس آدمی نے سمندر میں غوطہ زنی نہیں کی، ایک ڈیزرٹ میں رہتے ہوئے جہاں پر پانی کا تصور بہت ہی مشکل سے پایا جاتا ہے، وہ آدمی اتنا بڑا نقشہ کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو نہیں لکھا بلکہ یہ سمندروں کی گہرائی کو پیدا کرنے والے نے ہی بھیجا ہوگا. سمپل لاجک. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا وہ جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کیسے پیش کیا جائے؟ یہ جو پوری کائنات ہے نا وہ ورڈ آف اللہ ہے، یہ جو قرآن مجید ہے نا وہ ورڈ آف اللہ ہے. ورڈ آف اللہ میں اور قرآن ورک آف اللہ میں کانٹرڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ کارٹونز اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے ٹیررزم پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم ان کے 250 اخباروں میں کارٹون شائع کیے اور ہم فلمیں بنا رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے چونکہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح نہیں معلوم، یا تو آپ رانگ سورسز سے پڑھ رہے ہیں، یا تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، یا تو آپ پوری طریقے سے نہیں پڑھ رہے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات بھی کس نے کہا؟ جب میرا سمپوزیم بمبئی میں ہو رہا ہے تو اس وقت پر سوامی سری لکشمی شنکر آچاریہ جی نے اسٹیج پر یہ کہا کہ جس وقت تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھا، تو میں نے کتاب لکھی کہ اسلام اسلام کیا ہے؟ آتنکواد سکھاتا ہے. اسلام آتنکواد سکھاتا ہے. لیکن بعد میں جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، اس فریم کو رکھ کر میں نے قرآن مجید کو پڑھا، تو تب مجھے کانٹیکسٹ سمجھ میں آیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید کو جوڑ کر نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کتاب لکھی. اور میں کئی سالوں کے بعد جب میں نے ریئلائز کیا تو اب میں پہلی کتاب کو میں خود رد کرتا ہوں، اور اس نے کتاب کا نام لکھا اسلام آدرش. ایسے سوامی لکشمی شنکر آچاریہ یہ وہ پہلے آدمی نہیں ہے، تاریخ میں ایسے کئی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے کہہ لیا تھا، سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا. جب رائٹ کانٹیکسٹ میں ان کے سامنے بتائی تو تاریخ گواہ ہے کہ نہ صرف انسان تو انسان، کرسچن، ہندو، ہر قبیلے کے، ہر طبقے کے، بلکہ قوموں نے اسلام قبول کیا. ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور نبی کا تعارف اگر پیش کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں، انہیں طائف کے میدان کا نقشہ اگر کھینچ دے
تو ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خوبی پیش کی ہے کہ میں دشمنی کرتے کرتے اب رک چکا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے خوبی جو تم نے دیکھی جس کے بعد تم دشمنی میں رک گئے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں سیرت پڑھ رہا تھا تو مجھے خلاصہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہم سامنے والے سے زیادہ اپنا خیال رکھ لیتے. یہ ہمارے ہم کو اور آگے جانا، ہم کو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ جانا ہے، لینا ہے انشاءاللہ، ہم کو اور سیکھنا ہے. پوری دنیا میں آج بھی مسلمان سب سے بہترین لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن اور اچھے بننا ہے ہم کو انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا وہ اسٹینڈرڈ، وہ لیول تک انشاءاللہ ہم کو جانا ہے. طائف کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا، حدیث نمبر 3231. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو احد کے میدان سے بھی زیادہ تکلیف دے کوئی دن آیا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں طائف کے میدان میں مجھے احد سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی. طائف کے میدان میں جب میرے جسم سے خون بہ رہا تھا اور یہاں تک کہ ایک ایریے تک پہنچنے تک میں غنودگی میں اور بے ہوشی کے عالم میں، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اتنا مارا گیا تھا. ایسے وقت پر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، لو شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ جو دو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا نام ہے اخشبین، یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ قوم کو ہم پاٹ دیں گے، پھر یہ قوم پوری طریقے سے ملیا میٹ ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. خود کا تو خون بہ گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ پتھر مارنے والوں کا خون بہ جائے، اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کر رہے. کہا کہ لا نہیں بلکہ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ ولا یشرکون بہ شیئا. نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں تو شاید کہ ان کے آنے والی نسلوں میں سے ایسوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. مسلمان ہو کر شرک کرے ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو کر بدعت کرے ایسا نہیں ہو سکتا. غیر مسلم کے شرک کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان، بلکہ ان کے آنے والی نسل ہو سکتا ہے توحید قائم کرے، ان کے آنے والی نسل ہو سکتا ہے کہ شرک سے بچ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ایک واقعہ بھی سن لے گا، کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گرد ہے؟ ہم نہیں بتا رہے. آپ یقین کیجئے انوسنس آف مسلم جو مووی بنائی گئی صرف 17 منٹ کی ہے، $1 ملین، کتنے $1 ملین لگا دیے گئے. آپ بھی بولیے، چلیے ہم بھی لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ڈیفنس میں ہم بھی اپنا پیسہ لگائیں. کہ ہمارے پاس نہیں ہے کروڑپتی؟ مسلمانوں میں بھی ہے کروڑپتی، مسلمانوں میں بھی ہے مال والے. تو پھر ٹائمز آف انڈیا، ڈیکن کرونیکل، یہ بڑے بڑے جو اخبارات ہیں جس کو مسلم غیر مسلم سب پڑھتے ہیں، ان کا بلاک لیجئے اور خرید دیجئے اور جا کر پیسہ دیجئے، بلاک خرید دیجئے اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طائف کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کر رہے ہیں، کیسے ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات غیر مسلم کو سننے کا موقع دیجئے، انشاءاللہ وہ اب دور نہیں ہے. مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ گواہی ملے گی. آپ پیسہ لگائیے پیسہ اللہ کی راہ. ایک باطل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور امیج ڈریگ کرنے کے لیے $1 ملین لگاتا ہے، میگزین لگاتے ہیں. کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنا پیسہ نہیں لگا سکتے؟ ایک لینگویج کھڑی ہو جاتی ہے 6 لاکھ روپے میں. آس اسلام پیڈیا میں صرف ایک لینگویج 6 لاکھ روپے دیں گے تو انشاءاللہ مراٹھی، آس اسلام پیڈیا مراٹھی آ رہا ہے. آپ تعجب کریں گے، ہم تو پیسہ دے کر کام کراتے ہیں، بھائی ٹرانسلیشن کرو، عالموں کو بولتے چیک کرو. لیکن آپ تعجب کریں گے، پورے مہاراشٹرا میں ایک ڈاکٹر، ایک خاتون ہے جس نے کہا کہ میں فری میں ٹرانسلیشن کر کے دوں گی. اس کے بعد ہم علماء سے چیک کرا رہے ہیں، علماء سے اس کے بعد چیک کرا رہے ہیں. یعنی ہم بیٹھے ہوئے تلنگانہ میں، لیکن ہم فکر کر رہے ہیں الحمدللہ کہ مراٹھی میں آس اسلام پیڈیا آنا چاہیے. الحمدللہ 15 زبانوں میں، ہندوستان کے مشہور زبانوں میں آس اسلام پیڈیا کام کر رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ نان مسلم بھی پڑھتے، کیونکہ ان زبانوں کو پڑھنے والے نان مسلم بھی ہوتے ہیں. اگر ان تک اسلام کا صحیح تعارف جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے ذہنوں سے غلط فہمیاں دور ہوں گے. جب غلط فہمیاں دور ہوتے ہیں، جس ملک میں مسلم، ہندو، کرسچن، سکھ سب مل کے رہتے ہیں، یہاں پر غلط فہمیاں رہنا اچھی چیز نہیں ہے.
غلط فہمی سے کیا ہوتا ہے؟ فساد کا ماحول بڑھتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہم مسلمان ہم یہاں پر جمع ہو کر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ غلط فہمیوں کو دور کریں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کے اندر سے دہشت گردی اور فساد کا ماحول ختم ہوتا ہے۔ گویا کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ہم اکیڈمک لیول پر بھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ دہشت گردی کو تو دور کرے گا اپنے طریقے سے، لیکن ہم مسلمان بھی اکیڈمک لیول پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو لینگویجز کا پاور ہے، اس پاور کے اندر اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن مجید کیا ہے، اچھے سے اچھے انداز میں بھی سائز فارمیٹ میں اگر تعارف دیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان انٹرسٹ کے بارے میں خلاف رائے کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انٹرسٹ برا کہ اگر سامنے والا آدمی رضامندی سے دے رہا ہے تو اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ سامنے والا آدمی اگر خوشی سے دے رہا ہے، وہ دینے ریڈی ہے، بینک والا دے رہا ہے، تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ سامنے والا راضی ہو کر دے دے، میں اگر راضی ہو کر لے لوں تو مسئلہ صرف یہی تک نہیں ہے، یہ لینے دینے کی وجہ سے دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے اس پر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ سود کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سود کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر فی الوقت، اب آپ دیکھیں گے 2008 میں ریسیشن شروع ہوا، مندی شروع ہوئی، معاشی بھونچال، معاشی بحران آیا، انفلیشن، کریڈٹ کٹ، آج تک بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ زمینوں کو لے کر پریشان ہیں۔ جس وقت پر ریسیشن آیا 2008 میں، آج 2016 ہے، آج تک بھی اس کے اثرات باقی ہے۔ بلکہ ابھی جو پریڈکٹ کرنے والے، اندازہ لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد پھر ریسیشن اس سال یا اگلے سال آنے والا ہے، زمین والے پریشان ہونے والے۔ ایک تھوڑے دن پہلے جو ریسیشن آیا اس کا اثر کیا نکلا آپ جانتے ہیں؟ 10 سیکنڈ میں ہائی لیول کی جاب چلے گئی، بڑے بڑے مینیجر تھے، بڑے بڑے سی او تھے، سی او کیا کمپنی ختم ہوگی تو کہاں کا سی او، کہاں کا مینیجر، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قرضے لیے تھے، کمپنی شروع کیے تھے، پروجیکٹ شروع کیے تھے، جب ان کے چیکس باؤنس ہو گئے، آج بھی دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کئی غائب ہو چکے ہیں، کئی لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ریسیشن کا اثر اتنا پڑا۔ 2008 کی سٹیٹسٹکس سنتے آخر وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کے 5 ریزن بتائے گئے دا ہندو پیپر کے اندر۔ پہلا ریزن ہے انٹرسٹ، سیکنڈ ریزن ہے ورچوئل منی، ببلنگ آف منی۔ تو جب آخر انٹرسٹ کو جب اس نے پہلا بتایا تو آخر جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 2008 میں یہ ہوا کہ مال ایکومولیٹ ہو گیا، ایکومولیشن آف منی۔ ایکومولیشن آف منی کا مطلب ہوتا ہے مس مینجمنٹ آف منی۔ کیا بھائی کیوں آیا ریسیشن؟ کیا زمین پیسہ کھا گئی تھی، یا آسمان پیسہ لے لیا تھا، یا پیسہ ہواؤں میں اڑ گیا تھا، یا پیسہ جنگلوں میں چلا گیا تھا؟ آخر گیا کہاں تھا پیسہ؟ کیا وجہ تھی کہ بینک کرپٹ ہو گئے؟ بڑے بڑے لیمن بردرز یا پھر اے جی، دنیا کے بڑے بڑے بینکس کیوں گر گئے؟ کیوں بینک کرپٹ ہو گئے؟ کیوں ایسا نقصان آیا؟ کیوں بینک کرپسی ہو گئی؟ کیوں کریڈٹ کرنچ آیا؟ کیوں انفلیشن آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال کہیں پر بھی نہیں گیا، مال چند لوگوں کے مٹھیوں میں رہ گیا، باقی کی دنیا سے غائب ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی، مس مینجمنٹ آف منی۔ وہ کیسے؟ سی آئی اے فیکٹ بک کے مطابق۔ سی آئی اے فیکٹ بک کیا ہے؟ دنیا کا آتھینٹک وہ ادارہ ہے جو اسٹیٹسٹکس دیتا ہے۔ سی آئی اے کا جی ڈی پی ریٹ، ہر ملک کا جی ڈی پی ایک ریٹ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، مجھے تقریباً ہماری ٹیم کو لے کر بیٹھا تو 2 رات لگ گئے، ہم نے اس کو جمع کیا۔ پوری دنیا کے اندر آفیشیل کرنسی کتنی تھی ہوگی اس وقت پر معلوم کیا تو پتا چلا 65.61 ٹریلین ڈالر، روپیز نہیں ڈالر، بلین نہیں ٹریلین ڈالر تھے۔ اب اس میں کا جو 2/3 پیسہ تھا کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ پوری دنیا کی آبادی لگ بھگ 7 بلین کو پار کر رہی ہے۔ اب اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں 2/3 کرنسی رکھی ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 1% کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا، 0.15 کے ہاتھ میں 2/3 کرنسی رکھی ہوئی ہے۔ 1/3 کرنسی میں ہم پورے لائف گزار رہے تھے اس وقت پر، یعنی 99.85 لوگ 1/3 میں لائف گزار رہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی۔ مال جا کر کچھ لوگوں میں جمع ہوتا، باقی کے لوگوں میں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سسٹم ایسا مت بناؤ کہ مال جا کر سکیڑ کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے اور دنیا تکتی رہی، ایسا سسٹم نہیں بنانا چاہیے۔ سود کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیمس رابرٹسن نے اپنی کتاب میں بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر پیج نمبر 114 پر اس نے لکھا کہ امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان کو مسلمان بہت چاہتے ہیں،
ہم ہندوستان کو مسلمان بہت چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو دن بدن لون اور قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے نجات کے لیے ہم اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس سسٹم لانا چاہتے ہیں, صحیح طریقے سے لانا چاہتے ہیں, آدھا سارا نہیں مکمل لانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کو بہت چاہتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ 2008 کی RBI ریزرو بینک آف انڈیا کی اسٹیٹسٹکس مطالعہ کریں, آج بھی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے ہندوستان نے فارن سورسز سے جو قرضہ لیا تھا وہ ہے $201.4 بلین, روپیز نے ڈالر, بلین ملین نے بلین, 201.4 بلین ڈالر. اس پر ہندوستان کو کتنا قرضہ سود دینا باقی جاتے ہیں؟ سود $16 بلین. کب سود دیں گے اور کب لون ادا کریں گے؟ افریقہ کے ملکوں نے جو قرضہ لیا $1 پر ان کو آج $7 زیادہ دینا ہے, کب سود دیں گے اور کب اصل ادا کریں گے؟ اسی وجہ سے جواہر لال نہرو صاحب نے ایک ٹرمینالوجی کوائن کی تھی, تھرڈ ورلڈ کنٹری. تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مطلب ایک ہوتا ہے ایڈوانس کنٹری, ایک ہوتا ہے گروئنگ کنٹری, تیسرا ہوتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری. تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو سود کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری. کتنے؟ ایک ہے دو ہے؟ 155 کنٹریز ہے. کتنے کنٹریز ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیول میں؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 155 کنٹریز کے لوگ پریشان ہیں. آج اتنا بڑا نقصان ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سود سے فائدہ ہے. 155 کنٹریز کو آپ نے پیچھے ڈھکل دیا. ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, نقصان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کئی ہزار بچے مال نیوٹریشن, صحیح دوائی اور غذا نہیں ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. بیسک روٹی کپڑا مکان کی بات میں بات کر رہا ہوں. ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کسان خودکشی کر رہے ہیں کہ جو قرضوں کی بنیاد پر وہ جو ٹریکٹرز ہے, بہت سارے بجلی کے کام لے رہے لیکن بعد میں دے نہیں پا رہے ہیں, آخر میں خودکشی کر رہے ہیں. یہاں پر انسان کی جان کا مسئلہ ہے, یہاں پر انسان کے کھانے روٹی کپڑے کا مسئلہ ہے. اور آپ ڈیولپمنٹ, یہی تو ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ تو یہ ہوتا ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی. ڈیولپمنٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیس اینڈ پراسپیرٹی. ایک آدمی کے پاس ٹائم پر کھانا نہ ملے تو پھر کس پیس اور پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے؟ اب آئیے اسلام میں کیا سسٹم ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سبحانہ وتعالی سود کو مارے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی صدقات اور زکات کے سسٹم کو, چیریٹی کے سسٹم کو اللہ بڑھاوا دے گا. اب آئیے دیکھیں میریکل آف زکات. زکات کا جو سسٹم ہے اگر وہ زمینوں سے ریلیٹڈ ہو, بارش سے اگر ہو تو کہا جاتا ہے کہ 20% زکات لی جائے گی. اگر نہیں بے بارش نہیں ہو سکے, بیچارہ محنت کر کے یہاں سے پائپ کے ذریعے سے اگر لایا ہے تو 5% اس پر زکات پڑے گی. اگر وہ سونے چاندی سے ریلیٹڈ ہو تو 2.5% اس پر زکات پڑے گی. آئیے ذرا اس سسٹم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے کتنا ہے؟ 2/3 کرنسی ہے. وہ 2/3 کرنسی کا اگر وہ اپنے مال میں کا 10% چیریٹی میں دے دے گا, کیونکہ اسلام تو سب کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا اگر تصور کر لیے کہ اسلام اگر قبول کر لے تو ظاہر بات ہے زکات کا سسٹم تو سب پہ لاگو ہوگا. تو اگر یہ مال میں کا 10% اللہ کی راہ میں اگر دے دے, چیریٹی اگر دے دے, تو دنیا کے 155 کنٹریز کا جو قرضہ ہے, جو سود ہے, سب ادا ہو جائے گا. چیریٹی دے دے گے, جنرل چیریٹی کی بات کریں گے. اور اگر یہ اپنے مال میں کا 10 میں 5% دیتے, چلیے 5%, تو 133 کنٹریز کا قرضہ سود سب ادا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف 2.5% دیں گے تو دنیا میں جتنے بلو پاورٹی لائن ہیں, جو بھوکے سو رہے ہیں, وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے. ان کے لیے کھانا پینا دوائی سب نصیب ہو جائے گی. زکات, میریکل آف زکات, میریکل آف چیریٹی. ہم مسلمان اتنا اچھا بیلنس سسٹم رکھ رہے ہیں لیکن اس بیلنس سسٹم کو پوری دنیا میں پیش نہیں کر رہے. اس وجہ سے سامنے والے غلط فہمی میں آ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان عجیب بات کر رہے ہیں. ہم عجیب بات نہیں کر رہے, ہم بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں, ہم بڑے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم پورے پروف اور پورے پرفیکٹ کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ تو سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ اگر میں یہ مال لگایا بزنس میں تو پیسہ لگانے والے کو کیا ڈر ہوتا ہے؟ پیسہ لگانے والے کو ڈر ہوتا ہے پتا نہیں بزنس میں پروفٹ آئے گا کہ لاس آئے گا, ڈر لگا ہوا رہتا ہے. رائٹ, کمپنی کھولا ہے اگر وہ آدمی تو ایک پیسہ لگانے والا سوچے گا فائدہ آئے گا نقصان آئے گا. لیکن اگر یہ پیسے والے کو بتا دیا جائے گا یہ بزنس میں کیوں ڈال رہے ہو, قرضے کے طور پر دے دو, وہ چاہے بزنس کچھ بھی ہو تم کو تو قرضے کے اوپر سود آ جائے گا نا. اگر یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو ایک آدمی کو اگر یہ سودی کھانے کی عادت لگ گئی تو کیا وہ آدمی کبھی رسک لینے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو بڑے بڑے کمپنیوں کے پروجیکٹس کے لیے پھر فائنانس کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو بڑے بڑے جو روڈز بن رہے ہیں, بڑے جو برج بن رہے ہیں, اس کے پیچھے پیسہ کون لگائے گا؟ اگر پوری مینٹالٹی سود کی اگر ہو جائے گی تو رسک لینے کی طاقت, وہ جو سوچ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگی؟
بزنس میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سود میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیسے کو اگر آپ کرائے کے طور پہ استعمال کریں گے تو پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ یہ پورے باتیں کہ ہم بتائیں، ہم سے زیادہ چتر اور چالاک تو تم ہونا، تم کو چاہیے تھا کہ ہم کو تم بتاتے، لیکن اسلام کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، فائدے والی باتیں بتانا تمہارا کام، کیونکہ ہم مسلمان دنیا کے لیے فائدہ دینے کے لیے آئے ہیں، کسی کو تھریٹ یا دہشت گردی کے لیے نہیں آئے۔ الحمدللہ۔ سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 110۔ اس کے بعد پانچواں اعتراض، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے کیوں ہے؟ اس کا مطلب نکلا کہ اسلام ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ مسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کی بات مت کریے۔ میں آپ کو دوسرے ملکوں کے اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں، کیونکہ مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں جیتے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جیتے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں فلاں کیوں ہوا تو اس کے ریزن کچھ اور ہوں گے، مسلمان وہاں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مسلم اور اسلام کو اگر آپ جوڑ کر بات کر رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو سعودی عرب کی اسٹیٹسٹک سناتا ہوں۔ ہندوستان کا ایجوکیشن، یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے کتنا ہے جانتے ہیں؟ 74%، اس سے بڑھ کے نہیں۔ تم پورے اتنے غرور کے ساتھ بھی اگر بات کرو گے اسلام اور مسلمان کی بات کر کے، ہم کو تو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو بھی کیا لیول پر پہنچے آپ؟ 74%۔ اگر آپ مسلم کنٹری کو کمپیئر کر رہے ہیں، چلیے سعودی عرب، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کنزرویٹو، بہت ہی براڈ مائنڈ نہیں ہے بھائی یہ لوگ بہت ہی نیرو مائنڈ لوگ ہیں، چلیے نیرو مائنڈ ایک کنٹری کا نام لیتے ہیں تمہارے مطابق، میڈیا کے مطابق، میں تو نہیں مانتا۔ تو سعودی عرب کا تعلیمی ریٹ کتنا ہے؟ 90، یہاں کا 76 ہے، سعودی عرب کا 94%، 90 کے آگے نکل گیا۔ اور یہاں کا فیمیل پھر ریشو نکلا 60 میں کھیل رہا ہے، سعودی عرب کا 87% ہے فیمیل لٹریسی ریٹ، 86 پار کر لیا۔ آج بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہے، ان کو کیا معلوم ہے، وہ ہم اسی باتوں میں رہ گئے، وہ لوگ آگے بھی نکل گئے۔ ریالٹی پر آ کر حل کر لینا بہتر ہے۔ یہ ہیٹ اسپیچ، یہ انٹالرنس باتیں، یہ ایک دوسرے کو گرانے کے بجائے ہم سب مل کر کیوں نہ ہم ہندوستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں، کیوں نہ ہم سب مل کر ایگریمنٹ جب کیے ہیں تو عملی طور پر مسلم ہندو سب آپس میں مل کر ڈیولپمنٹ دنیاوی اعتبار سے اچھائی کے لیے اسلام نہیں روکتا۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات رکھو، اسلام تم کو نہیں روکتا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کو تمہارے ماں باپ اگر کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہو اور تم مسلمان بن چکے ہو، وہ تم کو اگر شرک کرواتے ہیں تو شرک مت کرو، لیکن دنیاوی اعتبار سے تم ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ اسلام میں کہتا ہے اچھا رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن شرک کے مسئلے میں نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی دین۔ ہم کہتے ہیں آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، پاورٹی کو دور کرنے کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے، بہت سارے اچھے کاموں میں ہم جمع ہو کر بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، مدینے کے اندر ایک بہترین سوسائٹی قائم کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم مسلمان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں؟ یہ تو میڈیا کے بعض گوشے ہیں جو ذہن ایسا بناتے ہیں۔ تب آئیے اسلام تو ابھارتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ جو سعودی عرب کی میں اسٹیٹسٹک جو بتلایا، یہ دنیاوی تعلیم کی بتایا میں، دینی تعلیم میں تو 100% آیتیں معلوم ہے ان کو، حدیثیں معلوم ہے، الحمدللہ 100% ہے۔ دنیاوی تعلیم کی اسٹیٹسٹک بتایا میں آپ کو۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام علم کے درمیان ڈسکرمنیشن کا قائل نہیں ہے۔ دنیاوی علم کے لیے بھی اسلام نے عین لام میم کہا، بلکہ یہ دنیاوی دینی یہ ورڈ ہے نا، علماء کہتے ہیں اس کو کہتا ہوں شرعی اور عصری، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ دین کی نگرانی میں، شریعت کی نگرانی میں دنیاوی علوم حاصل کرو، یہ شریعت آپ کو بتائے گی کہ کون سا فائدہ مند علم ہے، کون سا نقصان دہ علم ہے۔ جو نقصان دہ علم ہے اس کو چھوڑ دو، جو فائدہ مند ہے علم اس کو لے لو۔ تو آپ کو شریعت ابھی رہنمائی کرے گی انشاءاللہ، گائیڈ کرے گی انشاءاللہ۔ یعنی ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز اور انجینئرز کا ایک گروہ ہونا بہت ضروری ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ ڈاکٹرز اور انجینئر اتنے نہیں ہیں کہ جو کافی ہو جائے، تو ایسے اوپر حاکم کے اوپر فرض ہے کہ اتنے ڈاکٹرز اور انجینئر پروفیشنل، ہر فیلڈ کے جو پروفیشنل ہے وہ قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ اس فیلڈ میں وہ کام ہو سکے۔ کیونکہ اگر ٹائم پر ڈاکٹر نہ ملے تو ایک آدمی کو خودکشی کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے بیماری میں نا، تو ڈاکٹر تو ہونا پڑے۔ ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اسلام کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا فرض عین، یہ ہو گیا فرض کفایہ، لیکن دونوں بھی فرض ہے، دونوں بھی فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ابن ماجہ میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی، اوتھینٹک حدیث۔ تو ایجوکیشن کے لیے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم سکھایا گیا، اس کے لیے بھی علم کا ورڈ آیا، سورہ انبیاء نمبر 21 آیت نمبر 80۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اس کے لیے بھی عین لام میم ہی کا ورڈ ہے۔ اور ہم جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو بھی ہم کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ عین لام میم۔ اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔
اسلام کو آپ ایز اٹ از اسلام کے حساب سے پڑھیے، قرآن صحیح حدیث کی روشنی میں پڑھیے، مسلم کو دیکھ کے اسلام کے بارے میں جج مت کریے، فالوورز کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں جج مت کریے۔ تو یہ ہو گیا پانچواں۔ چھٹواں اعتراض، مسلمان ہندوستان کے لیے امن پسند نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے اندر سے غداری کی بو آتی ہے۔ یہ مسلمان ہندوستان کے لیے ایک امن پسند شہری بن کے نہیں رہ سکتے، یہ بے چین نظر آتے ہیں یہاں پر پیدا ہو کر۔ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائی۔ سر، ہم مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بنایا کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں، اللہ نے میرے تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ میں سعودی عرب میں پیدا ہوں۔ اللہ نے اگر فیصلہ کیا میرے حق میں کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں، اس اللہ کے فیصلے کو میں ناراضگی سے کیسے استقبال کر سکتا ہوں؟ میں تو خوش ہوں اس فیصلے پر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میرا دین ہے، میرا دھرم ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میں اگر یہاں پیدا ہوتا ہوں تو اللہ کے اس فیصلے کو میں خوشی سے ماننے کے لیے ریڈی ہوں، کوئی پرابلم کی بات نہیں میرے لیے، کوئی کسی مسلمان کے لیے کوئی پرابلم کی بات۔ آپ ایسا سوچ لے رہے ہیں کیونکہ میڈیا کے بعد گوشوں نے ایسا بتلایا۔ جب یہاں سے جب یہاں پر انگریز ظلم کر رہے تھے تو سب سے پہلے اس انگریزوں کو بھگانا، یہاں سے ان کو نکالنا، ان کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ وہ کوئی سکھ نہیں تھا، وہ کوئی ہندو نہیں تھا، وہ کوئی کرسچن نہیں تھا، وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، کہ جنہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ظالموں کو یہاں سے بھگایا جائے کیونکہ ہندوستان کے ناگرک پریشان ہو چکے۔ کس نے شروعات کی؟ وہ شروع کرنے کے کئی سالوں کے بعد تو 1947 کا سورج طلوع ہوا، اور اس کے بعد یہ سارے جو واقعات ہیں تو بات کے ہیں، لیکن جب بھی ضرورت پڑا اس چمن کو خون ہم نے دیا۔ جب بہار آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب تمہارا یہاں پر کوئی ذکر خیر نہیں، یہ تو بات صحیح نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، آپ کو دور کی نہیں، کم سے کم 200 سال کی تاریخ پڑھنی چاہیے، کم سے کم گیٹ وے آف انڈیا پر جو مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے نا، کم سے کم وہ پڑھ لینا چاہیے، کم سے کم تاریخ کے ان پنوں کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کے قربانیوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں نے لکھا ہے۔ اگر یہ بات ہو جائے تو آپ کے ذہن سے شبہ چلا جائے گا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا سورہ مائدہ سورہ پاک آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایگریمنٹس کو پورا کرو۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کو ہم سب سے سارے حکموں سے زیادہ احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ ایگریمنٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مسلم جب صلح حدیبیہ میں انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زبردست کر کے غلط طریقے سے کئی ایسا ظلم کیا انہوں نے، غلط چیزیں، ایسی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، شریعت کے سے نہیں ٹکرا رہی تھی لیکن نبی کو تکلیف دے رہی تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف گوارا کی، ایگریمنٹ کیا۔ پورے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کو نہیں توڑا، سامنے والے کفار قریش نے ایگریمنٹ توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں توڑا۔ ہم ان ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی ایگریمنٹ کا قدر کرنا جانتے ہیں، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے کسی بھی ایگریمنٹ کیے ہوئے ایک معصوم کو مار دیا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ جو قوم یہ عقیدہ رکھنے والی ہو وہ قوم ہندوستان کے معصوموں پہ اتیاچار کیسے کر سکتی ہے؟ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 7واں اعتراض، جو سلاٹرنگ سسٹم ہے، ویسٹ میں رہنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور مہا ودیان رکھنے والے لوگوں نے اس کو بڑے ہی کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد یہ سلاٹرنگ سسٹم بنایا ہے۔ آپ مسلمان وہ کلاسیکل میتھڈ اپنا رہے ہیں، مذہب ریلیجن کہہ کر چھوڑ دو اس کو، لے لو وہ بڑا ہائیجینک انداز ہے، وہ بہت ہی سائنٹیفک ہے، وہ بہت ہی لاجیکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنا لاجیکل اور کتنا سائنٹیفک ہے۔ جارڈن میں ایک ریسرچ ہوا، اور یہ ایسا ریسرچ ہے کہ جارڈن میں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ای سی جی ای ای جی، جس کے پاس بھی رہا وہ کر لے سکتا ہے۔ ای سی جی اور ای ای جی کا مطلب ہوتا ہے کہ الیکٹرو سائفلوگراف، یا اور ایک ہوتا ہے ای سی جی الیکٹرو کارڈیوگراف۔ یہ دو بڑے بڑے ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مریضوں کا کے حالات معلوم کرتے ہیں کہ کیا لیول کا مریض ہے۔ 2 جانوروں کو ذبح کیا گیا، ایک جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا، دوسرے جانور کو ویسٹرن طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب گراف آئے تو سب حیرت میں رہ گئے۔ گراف میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان نے جو طریقے سے ذبح کیا تھا کہ وہاں پر جب ذبح ہو رہا تھا اس ذبح کے 3 سیکنڈ میں یہ رپورٹ آئی، 3 سیکنڈ میں رپورٹ آئی کہ جو پین تھا وہ 0 لیول تھا، درد نہیں ہوا برابر، اتنا نہیں ہوا کہ جس کو مشین کیچ کر سکے، اتنا نہیں ہوا کہ جس کو مشین کیچ کر سکے، اتنے لیول کا۔ اور اس کے 3 سیکنڈ کے بعد پھر بعد میں رپورٹ آئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ بہت ہی ڈیپ سلیپ میں جا چکا تھا جانور،
اس کے بعد کے 3 سیکنڈ میں بتایا گیا کہ ہارٹ بیٹ ابھی بھی جاری تھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا خون تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا، باہر صاف ہونا شروع ہو گیا۔ اب آئیے دوسری سائڈ میں کیا ہوا کہ پہلے جانور کو خطرناک طریقے سے شاک دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آئیے اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی جانور کو شاک دیا گیا تو جو پین کا لیول تھا وہ بہت ہائی گراف بتایا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جب ذبح کرتے ہیں نا تو یہ شہر کٹ جاتی ہے اور دل سے یہ دماغ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اصل میں درد کے شعور کا ذمہ داری جو ہوتی ہے دونوں کے کنیکشن سے ہوتی ہے، تو پہلے مسلمان اس کو ختم کر دیتے، کاٹ دیتے۔ یہاں پر چونکہ شاک مارا جا رہا تھا، تو جس وقت پر اس کو شاک مارا جا رہا تھا تو اس وقت پر یہ رگ کی وجہ سے دل کا اور یہ دماغ کا تعلق جڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پہلا پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو ذبح کیا گیا۔ جب ذبح کیا گیا تو اس کے بعد کے 3 سیکنڈ کے بعد بتایا گیا کہ بہت جلد اس کی ہارٹ بیٹ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ ہوئے کہ خون پورا نہیں نکل سکا، کیونکہ شاک کی وجہ سے وہ اچانک شاک جب اس کو لگا تو مر گیا، تو اس کی ہارٹ بیٹ بھی رک گئی، کیونکہ شاک کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بھی جلدی رک گئی۔ جلدی رکنے کا نقصان یہ ہوا کہ خون پورا نہیں نکل سکا، نتیجے میں نکلا کہ گوشت وہ جو ہائیجین لیول پر جانا تھا نہیں گیا، کیونکہ گوشت اور خون جب مل جاتا ہے تو بہت جلدی اس کے اندر سے باسی بو آنے لگتی ہے۔ اور خون کے اندر کیا ہوتا ہے، یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، یورک ایسڈ پیشاب میں ہی پایا جاتا ہے، یورک ایسڈ تیزاب میں ہی پایا جاتا ہے، کسی پہ تیزاب پھینکتے ہیں نا اس کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ جب یہ یورک ایسڈ پیٹ میں جمع جاتا ہے تو انسان کے لیے ایسے ایسے بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے میں نے پورے گلف کا سفر کیا، میں نے مسلمانوں میں وہ بیماریاں نہیں پائی جو بیماریاں مجھے یورپ امریکہ میں نظر آئی، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ہی صاف گوشت کھاتے ہیں اور وہاں کے لوگ یورک ایسڈ والا گوشت کھاتے ہیں۔ وہاں پر پورک کھاتے ہیں، یہاں کے مسلمان پورک نہیں کھاتے ہیں۔ پورک، خنزیر، پگ، اس کے اندر 70 ایسے ووم ہیں، اس میں سے ایک ہے ٹریکورا ٹریکوراسس، دوسرا ہے ٹینیا سولیم۔ ان دونوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اس کا اثر خون میں مل جاتا ہے تو جتنے آرتھرائٹس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور جتنے ہڈیوں کو درد کا جو آتا ہے، آج دیکھیں امریکہ یورپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس سے پریشان، اور اسی وجہ سے یہ جو اس کا اثر اگر آنکھ تک پہنچ جائے تو اندھا ہو سکتا ہے، اگر اس کا اثر دل تک پہنچ جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اتنے سارے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا اورینٹلسٹ، مسلمان بڑے ہوشیار ہیں، گوشت کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ سر ہم ہوشیار ہم نہیں ہیں، ہم کو ہوشیار کیا قرآن و سنت نے، الحمدللہ اسلام نے ہم کو سسٹم دیا جو پورے کروڑوں روپے بلین ڈالنے کے ریسرچ کے بعد تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اسلام نے ہمیں فری میں وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر دنیا ہیلدی لائف دیکھنا چاہتی ہے۔ گڈ فوڈ گڈ لائف، ہیلدی فوڈ ہیلدی لائف، وہ ہے اسلام الحمدللہ۔ اور جہاں تک گائے کا مسئلہ ہے، ہم مسلمان دیکھیں میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ہم مسلمان گائے کھائے بغیر بھی ایک اچھے مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ حلال کا مطلب فرض نہیں ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہتے ہیں گائے حلال ہے، گائے کا گوشت کھانا حلال کا مطلب فرض نہیں ہے سر، حلال کا مطلب ہے پرمیشن۔ نہیں آپ لوگ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہمارا دل جلائیں، ہم آپ کا دل نہیں جلاتے۔ ہندوستان میں آنے سے پہلے ہی قرآن مجید جب نازل ہوا نا تبھی ہم کو حلال کا پرمیشن دیا گیا۔ ہندوستان میں آنے کے بعد مسلمانوں نے اس کو حلال نہیں سمجھا، پہلے ہی حلال سمجھتے تھے، لیکن ہمارے گوشت کھانے کی وجہ سے اگر ہندوستان کے اندر فساد کا ماحول بن سکتا ہے، ہم اپنے گوشت کی قربانی دینے تیار ہیں، لیکن ہندوستان میں دہشت گردی کو اور فساد کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہمارا عہد۔ کس نے سکھایا ہم کو؟ اسلام نے سکھایا۔ ہم گوشت کھائے بغیر بھی ایک اچھے ناگرک بن کے رہ سکتے ہیں، ہم گوشت کھائے بغیر بھی ایک پکے مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ ہم گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق آتا نہیں ہے، ہمارا ایمان کا تعلق قرآن و صحیح حدیث سے ہے۔ گوشت تو ایک حلال چیز ہونے کی وجہ سے کھاتے ہیں، اگر آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے پاس بکرا ہے، ہمارے پاس بہت سارے مرغی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم یہ سب کھائے بغیر بھی ترکاری کھا کے بھی ہم اچھے مسلمان رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نفرت بھرے سوالات کے پیار بھرے جوابات دینے آئے انشاءاللہ۔ اس کے بعد الکوہل، کیوں مسلمان دنیا کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ الکوہل آج کے کلچرل ہے، ایک سوشل لیول پر گیدرنگ کا ایک حصہ ہے، تو صاحب اس کے پیچھے بھی بڑا نقصان ہے، ہم آپ کو نقصان میں دیکھ نہیں سکتے نا، تو اس وجہ سے ہم شراب بھی نہ ہم پی سکتے ہیں نہ آپ کو پینے دیں گے۔ ارے بھائی آپ کو بھی نہیں، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ بھی نہ پیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دماغ میں ایک ہوتا ہے انہیبیٹری سسٹم، انہیبیٹری سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو جو کنٹرولنگ پاور ہے، اب میں جو ٹھہر رہا ہوں تو کنٹرول ہے، میں چلتے چلتے پیر قدم جما کے جو چلتا ہوں وہ انہیبیٹری سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اور میں چلتے چلتے لڑکھڑا کے گر جا رہا ہوں، یا میرا ہاتھ نہیں رک رہا ہے، زبان کنٹرول نہیں ہونے سے گالی گلوچ نکلتے ہیں، یا ماں اور بہن میں، بیوی اور بہن میں فرق اگر نہیں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب نکلا کہ انہیبیٹری سسٹم کا کچھ لاس ہو رہا ہے۔ یہ انہیبیٹری سسٹم کا لاس، اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہ انہیبیٹری سسٹم کو قائم کرنے والا ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہ گابا ریسپٹارز ہوتے ہیں۔ یہ گابا ریسپٹار جو دماغ کے اندر پائے جاتے ہیں، جب شراب پیتے ہیں تو شراب کی وجہ سے گابا ریسپٹارز کو دھکا لگتا ہے، نتیجے میں یہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو انہیبیٹری سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، نتیجے میں انسان گاڑی چلا نہیں پاتا، روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، نتیجے میں انسان جب ہوش میں آتا ہے یا تو جیل میں پاتا ہے اپنے آپ کو، یا تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ اپنے آپ کو پاتا ہے، یا قریب کے واقعات میں یہ ہے کہ وہ اپنی بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، نعوذ باللہ۔ اور رپورٹ کیا آئی جانتے ہیں آپ ٹائمز آف انڈیا میں؟ دنیا میں سب سے کم لیسٹ افیکٹڈ کمیونٹی، روڈ ایکسیڈنٹ، شراب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، تو دنیا میں کون سے ریلیجن والوں کو شراب کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں؟ تو سب سے کم جو نمبر آیا کس کا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان ہلاک ہونے کے لیول میں بہت کم تعداد میں ہے، کیونکہ الحمدللہ ریلیجن فالو کرنے کی برکت سے مسلمان بچ گئے، الحمدللہ مسلمان بچ گئے۔ ابھی جو نیکو کی رپورٹ آئی ہے، نیکو کا مطلب ہوتا ہے ایڈز کے خلاف کام کرنے والی، 2005 2006 2007 2008 لگاتار رپورٹ آئی ہے، دنیا میں سب سے کم وہ قوم جو ایڈز سے متاثر ہے وہ ہے مسلمان۔ دیکھیں اسلام، جو لوگ لاکھوں کروڑ روپے خرچہ کر کے ایڈز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو فری میں اس برائی سے بچا لیا، اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا، الحمدللہ۔ لذتیں ختم ہو گئی غالب، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی والا مسئلہ۔ نواں پوائنٹ ہے، آخری کے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، نواں پوائنٹ ہے، میرے اور 7 منٹ ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ نواں پوائنٹ ہے حجاب۔ حجاب کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، کلچرل ڈسکرمنیشن پیدا ہو رہا ہے، اور عورتوں کو ظلم کے جیسا لگ رہا ہے۔ جب سے پوچھا گیا کیوں تم بیان کر رہے ہو فراز کے اندر، تو اس نے کہا میں عورتوں کے حقوق دلانے کی بات کر رہا ہوں، اور عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے میں نے بنایا۔ ارے واہ کیا جملہ آپ کا۔ اور بہت سارے ہماری بہنیں جو حجاب کا سسٹم فالو کر رہی ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو سسٹم آپ کو لگایا گیا اسلام میں کہ حجاب کا سسٹم فالو کرو، تم جب باہر نکلو سفر کرو تو تمہارے ساتھ محرم ہونا چاہیے، یہ ستانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمبل آف سیکیورٹی ہے، یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، ستانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے پردھان منتری کو باڈی گارڈ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پیچھے بھی باڈی گارڈ آگے پیچھے دوڑتے ہیں، تو اگر آپ کا محرم آگے پیچھے اگر دوڑ رہا ہے تو آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ میرا بھی کوئی باڈی گارڈ ہے، اور میرا شوہر ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ابا ہے، وہ میرا چاچا ہے، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ شراب کے لیے کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب حرام ہے۔ اور حجاب کے لیے کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس پر غور کریے، سسٹم حجاب کا سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ عورتوں کو تکلیف دی جائے، حجاب کا سسٹم اس لیے ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ جس ملک میں حجاب کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر ریپ کے اور عورت کے ہراسمنٹ کے کیسز کم ہے۔ جس ملک میں حجاب کا سسٹم نہیں ہے وہاں پر عورت کے ریپ کے اور ہراسمنٹ کے کیسز زیادہ ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 2014 کی رپورٹ بتلا رہی ہے کہ ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ ہو رہا ہے، ریپ ہراسمنٹ نہیں، ریپ کا واقعہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہندوستان میں حجاب کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو ہم یہاں کے عورتوں کے، یہاں کے جو استری ہے، یہاں کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے احترام کی بات کر رہے ہیں، ان کے سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، تاکہ نربھیا جیسے ایکٹ کے بعد لاکھوں کروڑ روپے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر استعمال کے فری کا فارمولا دینا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ہماری کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے۔ اور جہاں کہیں پر بھی ہمارے خواتین کو فرانس کے اندر کیا کیا، چہرے کا پردہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک ذہین عورت تھی، اس نے کیا کیا، میڈیکل ماسک لگا لیا گرین۔ اب بولا اب کیا کرتے، شوہر بھی لگا لیا، اب کیا بولتے، مطلب شوہر مجھے بیماری الرجک ہے، کچھ لوگوں سے ہمیں الرجک ہے، جو گھور کے دیکھتے ہیں ان سے بھی الرجک ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ مسلمان انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں، دوسروں انٹرفیئرنس کیوں ہے آپ کے پاس، کیوں لوگوں کی زندگیوں میں خلل ڈالتے ہیں، کیوں جا کر اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گھر واپسی کے ضمن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیوں جا کر آپ لوگوں کو کیوں بتلاتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 25A ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو بھی اسلام بتا سکتے ہیں, اپنا ریلیجن فالو کر سکتے ہیں, لیکن کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. یہ رول ہم کو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین, زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز نہیں. ہم کیسے پڑھائیں گے؟ قرآن کے خلاف کیسے جائیں گے؟ الٹا ہمیں گناہ ملے گا نا. تو ہم تو قرآن کے خلاف بھی نہیں جائیں گے. ہم تو قرآن مجید میں کہا کہ ایگریمنٹ کو فالو کرو, ہم لا آف دی لینڈ کے خلاف بھی نہیں جائیں گے. کسی پر زبردستی نہیں کرتے, لیکن کوئی اگر پوچھتا ہے, اگر کوئی ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں. اچھا بھائی کیوں سمجھاتے کیوں ہیں؟ اس کو اپنا کام کرنے دو نا. تو نہیں, مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام فالو کرنے کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی, مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے سورگ ملے گا, تو میں سیلفش کیسے بن سکتا ہوں سر؟ میں اپنے ایک ہندو اور کرسچن ایک سکھ بھائی کو جہنم میں جاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں سیلفش نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہ جذبہ آتا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر آؤ گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد میں کیسے سیلفش بن سکتا ہوں کہ میں یہ معلومات صرف اپنے پاس رکھوں؟ اس لیے میں اپنے غیر مسلم بھائی کو بتاتا ہوں اس جذبے کے ساتھ, تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے. میں زبردستی نہیں کروں گا, لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو چھوڑ دوں گا, زبردستی نہیں, لیکن کوشش تو کروں گا جہنم سے بچانے کی, کیونکہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. آج تک جتنے بھی غیر مسلم سے میں نے بات کیا ہے, بلیو کیجئے یہ غیر مسلم سے نے بھی مجھ سے نہیں کہا مائنڈ یور بزنس نہیں کہا, بلکہ اس نے کہا کتنے اچھے انسان ہیں آپ, واقعی آپ سیلفش بننا نہیں چاہ رہے, اس لیے آپ نے مجھے بتایا. میں نے کہا دیکھو میں سیلفش بننا نہیں چاہ رہا تھا, اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا. اتنا خوش ہوا, مٹھائی کا ڈبہ گفٹ کیا اس نے. آج تک میں کب سے 96 دسمبر سے میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. 96 دسمبر کے آخری تاریخوں سے میں نے دعوت کا کام شروع کیا. آج کیا ہو گیا؟ 2016 آ گیا. آج تک بھی کسی غیر مسلم نے مجھ سے نہیں کہا مائنڈ یور بزنس نہیں, بلکہ اس نے میری عزت کی. اس نے کہا آپ کتنے اچھے انسان ہیں کہ آپ اچھی چیز جان کر مجھے بھی بتا رہے, کیونکہ میں بات ہی شروع کرتے کہتا ہوں کہ بھائی میں سیلفش بننا نہیں چاہتا تھا, اس وجہ سے بتا رہا ہوں. کیا آپ سننے تیار ہے؟ کیا ریڈی ہے؟ ہاں ہے. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جب وہ آدمی تکلیف فیل کر رہا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں بات. مجھے زبردستی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. پھر آخری وہ سوال کا بھی جواب دیتے چلے جاؤ. پھر نوجوان اگر مندر کو صاف کر رہے ہیں تو آپ کے علماء کیوں روک رہے ہیں؟ تو سر اگر کوئی شراب کی شیشی لیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ذرا گلاس میں شراب ڈال کر دو, اگر کوئی زہر کی شیشی لے کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ زہر کی شیشی کو تم میرے گلاس میں ڈال کر دو, اور میں جا کے اس کی گلاس اچھی صاف کر کے لا کے اس کو زہر میں ڈال کے اگر میں دے رہا تو اچھا انسان ہوں کیا؟ اچھا انسان ہو بھائی, اچھا انسان ہوں. کسی کو زہر دے رہا ہوں میں گلاس صاف کر کے. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شرک اور کفر زہر سے بھی خطرناک ہے, کیونکہ آنے والی زندگی میں اس کو نجات نہیں ملے گی, اس کو سورگ نہیں ملے گا, اس کو نجات نہیں ملے گی. ایک مسلمان یہ جانتے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا نا سر. تو اس وجہ سے ہم دنیاوی اعتبار سے اس کا گھر بنانے ریڈی ہے. اگر وہ کہیں پر گر رہا ہو تو اس کو خون دینے, اپنا خون دے دیں گے, ہم اپنا پیسہ مال دولت دیں گے اس کی صحت کے لیے, اس کی جان کے لیے. اس کے گھر میں اگر تکلیف ہے تو ہم جا کر راشن ڈالیں گے. ایک نان مسلم کے گھر کو اگر گر رہا ہے تو اس کی دیوار کو اگر کوئی بنانے آنے میں تو ہم جا کر بنائیں گے. لیکن ہم اس کو شرک والے کام میں ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ دنیائی معاملات میں تو ہم مدد کر سکتے ہیں, دین کے معاملے میں ہم ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتے. لکم دینکم ولی دین. میرے چند سوالات کے جوابات تھے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح حدیث کو پہلے خود پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ, اور میڈیا پر اپنا پیسہ خرچ کر کے میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں اس کے افیکٹو طریقے سے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.